سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نو اج یاد آیا کہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت چل رہی ہے. میں کہا جناب جدو ممتاز نو پھانسی لائی جا رہی سی اس وقت تو انو کیوں نہ یاد آیا کہ محمد عربی کے دین کے بجائے یہاں یہودیت جاری ہے؟ ادو کیوں نہ بولے ہو؟ آج اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے تھوڑیاں ساکھاں بحال ہون کوئی نہیں ہونیاں. ہاں ادو بولنا سی نا، ادو بولنا سی کہ او حضور کے 11 فیصلے نہیں مانے جا رہے. تو ادو چیف جسٹس ہی چھڑ دینا کہ مجھے ایسی چیف جسٹس نہیں چاہیے جس میں حضور کے 11 تیرے ججہ نہیں مننے تے تو اس ویلے سربراہ سی. ہاں اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا حشر تے بڑا دور ہے، دنیا تے پتہ لگ جانے. ہاں جناب میٹرو ٹرین سے کیا ختم ہو رہا ہے جی؟ تاریخی مقامات ختم ہو رہے ہیں میٹرو ٹرین سے. تو بھی بول پڑا اور بتاؤ جب حضور کے فیصلے نہیں مانے جا رہے تھے اس وقت تو کیوں نہیں بولا کہ اسلام کے فیصلے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے؟ آج تو اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے، تیری ساکھ بحال نہیں ہوگی. ساکھ اب بحال ہونی ہے، دربار رسالت پر جا، حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ کہ حضور میرے ہوتے ہوئے آپ کے 11 فیصلے نہیں مانے گئے. میں آپ کے در پر ناک رگڑتا ہوں اور میں آپ کے در پر جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں. یہ مالکوں کی مرضی ہے تجھے معافی ملے یا نہ ملے. تو تیرا تو نام اب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس وقت انور ظہیر جمالی چیف جسٹس تھا جب رسول اللہ کے 11 فیصلے ججوں نے نہ مانے اور قرآن کی آیتیں سن کر جج ہنسے. ہاں قرآن کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ تینوں جج ہنسے کہ جب ہمارے وکیلوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو تینوں جج ہنسے، کہا کہ اچھا اللہ کو بھی اذیت ہوتی ہے، اللہ کو بھی دکھ ہوتا ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت تجھے بولنا چاہیے تھا، اس وقت تو بولا نہیں. اور آج تو کہتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر تو یہاں بدماشی چل رہی ہے. تو نے تو بڑا معمولی سا لفظ بولا ہے، جمہوریت کے نام پر تو یہاں کفر چلایا جا رہا ہے. ہاں یہ بات کر تو. اب تمہیں یاد آیا کہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت چل رہی ہے؟ نہ جمہوریت کے نام پر رسول اللہ کے دین کے مذاق اڑایا جا رہا ہے. تجھے اس وقت یاد نہیں آیا جب صدر کہہ رہا تھا کہ مولویوں کو مسئلہ کٹو اس سود حلال ہوئے؟ اس وقت تو کہاں تھا؟ اور تیرا جج سرمد جلال کہہ رہا تھا کہ جو سود کھاتا ہے وہ کھائے، اللہ اسے پوچھے گا، اور جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے. ہم اپنے سپریم کورٹ کے باہر مدرسے کھول لیں. اس وقت تو کیوں نہیں بولا؟ اپنے جج کو لگام کیوں نہیں دی کہ یہ مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے؟ اور تو آج جو ہے وہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بولو، لیکن قیامت والے دن ایک طرف ممتاز کھڑا ہوگا، ہاں ایک طرف رسول اللہ کے 11 فیصلے ہوں گے، ایک طرف رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے. ہاں جی اس وقت تجھے پتہ چلے گا، جس دن وہ عدالت لگے گی اس دن پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی 11 فیصلے تم نے کیسے نہیں مانے. اس دن پھر پتہ چل جائے گا تجھے کہ آج بولنے کا کیا فائدہ ہے. کیوں جی؟ عمر بن سعد جو تھا نا امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، جب مختار ثقفی کے سپاہی اس کے پیچھے لگے نا تو اس کے گھر پہنچے اور دستک دی کہ عمر بن سعد کدھر ہے، جو سپہ سالار تھا 20,000 فوج کا امام حسین کے مقابلے میں آیا. تو اس کی بیوی نے کہا یا نہ اس کے بیٹے نے باہر آیا، اس نے کہا کدھر ہے عمر بن سعد؟ اس نے کہا وہ اندر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے. تو عمر بن وہ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا پھر کربلا والے دن تسبیح کیوں نہ پڑھی اس نے؟ آج تسبیحیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس دن وہ چھوڑ کر کمانڈر ان چیف چھوڑ کر اور جا کر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا. اس دن تو خون رسول کی ہولی کھیلی، اور آج تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ باتیں نہیں ہیں. چیف جسٹس صاحب اگر وقت ہے، ابھی زندگی تمہاری باقی ہے، جاؤ در رسول پر معافی مانگو. یہ کوئی معمولی تمہارا کردار ادا نہیں ہوا، تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے 11 فیصلے نہ مانے گئے. تاریخی عمارتیں نقصان ہو تو تم فیصلہ جاری کر دیتے ہو کہ یہ میٹرو روک دو، تاریخی عمارتوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو جب رسول اللہ کے 11 فیصلے نہ مانے گئے تو اس دن تم نے اپنے ججوں کے فیصلے کیوں نہ روکے؟ آج لے ان کی پناہ. یہ میں بحیثیت مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ تم نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا اور ممتاز کو پھٹے پر لے گئے.
اور ممنون قرآن کا مذاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے، تمہارے جج نے مذاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے، آج تاریخی عمارتوں کے لیے بول پڑے۔ یہ فیصلہ پاکستانی عوام نے اب کرنا ہے کہ جنہوں نے تاریخی عمارتوں کے فیصلے آ گئے اور بتیاں بجھانے پر بچوں کی رٹ خارج ہو گئی۔ مومنانہ فیصلہ یہی ہے، مومنانہ مشورہ تمہارے لیے یہی ہے۔ میں بحیثیت حضور نے فرمایا دین و نصیحہ، فرمایا دین سراسر نصیحت ہے، میں تمہیں مومنانہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، تاریخی عمارتیں بچیں یا نہ بچیں، ہاں انہیں جانا انہیں مانا، ہاں تاریخی عمارتیں کو نہ بڑے بڑے کھنڈر کہڑے جڑے بڑیاں بڑیاں پرانیاں جگہ نو کی نہ انہوں نے منجو داڑو، اور منجو داڑو بھی ختم ہو جانے، فلانی بھی شاید ختم ہو جانی، بس حضور کی بات کرو، رسول اللہ کے دین کی بات